مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی پر کلک کریں۔ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیزان من، میرے واجب الاحترام سامعین قدر، گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ زکوٰۃ کی تعریف، زکوٰۃ کیا ہے اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور کن چیزوں پہ یہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ہم ان تین چیزوں کو لے کے ان پہ ڈسکس کریں گے کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ تو زکوٰۃ کی تعریف آسان فہم انداز میں آپ نے سمجھنی ہے۔ جب آپ سمجھیں گے تو اس زکوٰۃ کی تعریف پر ہی سارے مسائل جو ہیں وہ سمجھ آئیں گے۔ زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ وہ مخصوص مال کے مخصوص حصے کو مخصوص مصرف میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ملک کر دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، مخصوص مال کے مخصوص حصے کو مخصوص مصرف میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ملک کر دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ جب ہم نے کہا نا کہ مخصوص مال کو، اس کا مطلب ہے کہ مال تو بہت ساری قسم کا ہوتا ہے لیکن ہر مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کہ اب بندہ کہے کہ یار کسی کے پاس یہ مال بھی ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں گئی۔ مخصوص مال، اب وہ مخصوص مال کون سا ہے وہ آگے زکوٰۃ کی ان چیزوں پر آئے گی، اس میں ہم ذکر کر دیں گے۔ اور مخصوص مال کے مخصوص حصے کو، مخصوص مال کا مخصوص حصہ یعنی 40واں حصہ جو ہے وہ ہے، یہ نہیں کہ زکوٰۃ اب فرض ہے کسی مال پہ اور یہ پورا کا پورا مال ہی وہ اللہ کے راستے میں دے اور کہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، نہیں۔ وہ 40واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ 40 میں سے کم کسی نے ادا کیا تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور 40 میں سے زیادہ کسی نے ادا کیا تو وہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 40 سے کم بھی صدقہ کنسیڈر ہوگا، 40 سے زیادہ بھی صدقہ کنسیڈر ہوگا۔ 40 میں سے کم جو دیا وہ اس پہ بھی ثواب ملے گا، 40 میں سے حصے سے زیادہ جو دے گا اس پہ بھی ثواب ملے گا، ثواب کا انکار نہیں۔ لیکن جو فرضیت زکوٰۃ ہوگی وہ 40واں حصہ ادا کرنے سے ہی ہوگی۔ اگر کوئی 40ویں حصے سے کم ادا کرے گا تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ لیٹ کرے گا تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جی ابھی جب تک 40واں حصہ مکمل نہیں ہوا تو زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی نہیں ہوگی، یہ کہا جا سکے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ صرف 40ویں حصے سے کم ادا کر رہا ہے اور وہ کہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی تو شریعت اس کو کہتی ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، آپ سے زکوٰۃ کا مطالبہ دوبارہ ہوگا۔ یہ اور اسی طرح 40ویں حصے سے کچھ زیادہ ادا کرے، کہے کہ نہیں جی میں نے 40واں نہیں، میں نے زیادہ دینا ہے، تو وہ آپ جتنا زیادہ دیں گے اس کا آپ کو صدقے کا ثواب تو ضرور مل جائے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن وہ بطور زکوٰۃ شامل نہیں ہوگا اور اس پہ زکوٰۃ والی وہ پابندیاں بھی اس پہ ایڈ نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اور مخصوص مصرف میں خرچ کرنا ہے۔ اب وہ مخصوص مصرف کون سے ہیں؟ تو وہ مخصوص مصرف اپنی جگہ پہ ہم زکوٰۃ کی شرائط کے بعد ہم بیان کریں گے۔ وہ مخصوص مصارف ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے، ان کے علاوہ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ جب تک ان مصرف میں خرچ نہیں کرے گا تو چاہے زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے، اس کی نیت بھی ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ اس نے مصرف کا خیال نہیں کیا۔ مصرف خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، یعنی یہ کسی عالم کی رائے پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو بیان کیا ہے کہ یہ مصرف ہیں، ان میں زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ان میں نہیں دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دینا ہے، یعنی نیت خالص ہونی چاہیے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، نیک نیتی سے دینا ہے، اس میں ریاکاری دکھلاوا شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں ہم نے کہا کہ ملک کر دینے کا نام زکوٰۃ ہے، ملک کر دینے کا نام زکوٰۃ ہے، یعنی اس کو بھی سمجھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تملیک، ایک ہوتی ہے اباحت۔ تملیک کیا ہے؟ تملیک یہ ہے کہ چیز کا دوسرے مستحق کو مالک بنا دینا، چیز کا مستحق کو مالک بنا دینا۔ مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب آپ نے اس کو دے دی، ادا کر دی، آگے اس کی مرضی، وہ اس کو سونا سمجھ کے استعمال کرے چاہے سوا سمجھ کے چولہے میں ڈال دے،
چاہے اس کو کسی کو دے دے، کسی کو ہبہ کر دے، ہدیہ کر دے، کسی کو ویسے دے دے، عاریتاً دے دے، قرض دے دے، بیچ دے اس چیز کو، کچھ مرضی کرے، جو کچھ مرضی کرے وہ اس کی ملکیت ہے، وہ جب اپنی ملکیت میں کرے اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ آپ کی طرف سے کوئی اس پہ کسی قسم کا کوئی قدغن، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک، کسی قسم کی کوئی پابندی ایڈ نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کا نام تملیک ہے۔ اگر اور اباحت کیا ہے؟ اباحت یہ ہے کہ آپ نے مالک نہیں بنایا، آپ نے چیز اس کو استعمال کرنے کے لیے دے دی کہ یہ میں نے تیرے لیے مباح کر دی ہے، جائز کر دی ہے کہ تو اس کو استعمال کر، تو اس کا نفع اٹھا، اور اب وہ نفع اٹھا لے اور آپ کہیں نیت کر رہے ہیں کہ جی میں نے زکوٰۃ ادا ہوگی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تملیک سے زکوٰۃ ادا ہوگی، اباحت سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے کھانا بنایا، کھانا بنا کے آپ نے غربا کو بلا کے غربا کو کہا کھانا ہے، بس یہیں پہ بیٹھ کے کھانا ہے، لے کے نہیں جا سکتے، جتنا کھانا یہیں پہ بیٹھ کے کھائیں۔ اب آپ نے ایسی کوئی شرط لگا دی کہ وہ یہیں پہ بیٹھ کے کھائے، لے جا نہیں سکتا، اس میں کوئی اور کہیں اور اس کو صرف نہیں کر سکتا، تو اب یہ اباحت ہے کہ آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا۔ مالک بنانا یہ ہے کہ آپ کھانا بنائیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی چاہے مرضی کھاؤ، چاہے لے کے جاؤ، چاہے اپنی طرف سے کسی اور کو دے دو، کسی اور کا پیٹ بھرنا چاہتے ہو، کسی اور کو نفع دینا چاہتے ہو، آپ اپنی مرضی کرو، جو بھی وہ اپنی مرضی سے کھانا اٹھائے کہیں اور پہ کسی کو ملکیت میں دے دے، وہ اس کی مرضی ہے، یہ ملک کرنا ہے۔ آپ نے مکان زکوٰۃ کے طور پہ کسی کو 1 سال رہنے کے لیے دے دیا کہ ٹھیک ہے میں تیسے رینٹ نہیں لوں گا، 1 سال کے لیے میرا مکان تو استعمال کرو، اور نیت آپ کی یہ ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اس کو نفع کا مالک بنا رہے ہیں، چیز کا مالک نہیں بنا رہے۔ اس میں جو چیز زکوٰۃ میں آپ نے دینی ہے اس چیز کا اگلے مستحق کو مالک بنانا ہے۔ جب تک آپ اگلے مستحق کو مالک نہیں بنائیں گے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ زکوٰۃ نہیں کہلائے گی۔ یہ ہے زکوٰۃ کی تعریف، یہ مخصوص مال کے مخصوص حصے کو مخصوص مصرف میں اللہ کی رضا کے لیے ملک کر دینا، اس کا نام زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زکوٰۃ کیا ہے، تو اب اس کے بعد اگلی چیز سمجھیے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر وہ کون سے اموال ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ جو ہے فرض ہوتی ہے۔ تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو شریعت اس میں ہماری جو رہنمائی کرتی ہے، شریعت رہنمائی کرتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کا جو بیان فرمایا ہے وہ سونا، چاندی، مال تجارت۔ لیکن اب آگے اس میں زمانہ تبدیل ہوا ہے تو اس میں کچھ چینجنگس آئی ہیں، تو وہ بھی چیزیں جو جن میں ثمنیت پائی جائے گی، جس میں ویلیوز پائی جائیں گی کہ وہ تجارت کے طور پہ یوز ہوتی ہیں یا بدلے کے طور پہ ان کے عوض میں کوئی چیز خریدی جا سکتی ہے، ان کو بیچا جا سکتا ہے، تو وہ ساری چیزیں بھی زکوٰۃ کے نصاب میں شامل ہوں گی۔ یعنی سونا، چاندی، مال تجارت، پرائز بانڈ کسی کے پاس ہیں، کرنسی کی شکل میں ڈالرز ہیں کسی کے پاس، ویسے بینک بیلنس کرنسی ہے، یہ ساری چیزیں زکوٰۃ کے نصاب کے طور پہ گنی جائیں گی، دیکھی جائیں گی، اور ان سب کے مطابق زکوٰۃ بنے گی اور زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، یہ سونا چاندی کی کتنی مقدار ہو، تو بنیادی چیز سونا چاندی ہے، باقی جتنی ہم ویلیوز والی چیزیں دیکھیں گے نا، ان تمام کی قیمت، ویلیو کا اعتبار اس سونے چاندی کی قیمت کے حساب سے ہم لگائیں گے۔ سونا چاندی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 20 مثقال سونا ہو تب بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور چاندی ہو تو وہ 200 درہم ہو۔ اب یہ 20 مثقال جو حدیث کے الفاظ ہیں یہ گرامز میں، آج کل کیونکہ سونا ہمارے ہاں گرامز میں بکتا ہے، تو گرامز کے حساب سے یہ کتنا سونا بنتا ہے؟ 80.479 گرام سونا جس کے پاس ہوگا اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ 80.479 گرام سونا جس کے پاس ہوگا اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور 200 درہم کی مقدار کتنی بنتی ہے؟ 52.5 تولے چاندی۔ 52.5 تولے چاندی یہ گرامز میں کتنی بنتی ہے؟ 612.35 گرام چاندی جس کے پاس ہوگی اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا، اس کو کیلکولیشن کے اعتبار سے آج جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، آج ہے 26 شعبان المعظم 1444 ہجری، کیونکہ میں نے یہ انگلش تاریخ بھی بتا دیتا ہوں کہ 6 مارچ کی رات کو ہم یہ 6 مارچ 2024 کی رات کو ہم کریں، تو موجودہ ٹائم پہ جو گوگل پہ ہمیں قیمت اویلیبل ہے نا سلور کی، وہ ہے
اللہ آپ کا بھلا کرے 2550 روپے۔ اب 2550 کو جب ہم 52.5 تولے چاندی سے 52.5 تولے سے اس کو کریں گے، ضرب کریں گے، تو جو قیمت بنے گی وہ تقریباً 1,33,875 روپے بنتی ہے۔ وہ 1,33,875 روپے جس بندے کے پاس چاندی کی صورت میں ہوں، سونے کی صورت میں ہوں، مال تجارت کی صورت میں ہوں، کیش کی صورت میں ہو، بینک بیلنس کی صورت میں ہو، پرائز بانڈ کی صورت میں ہو، ڈالرز کی شکل میں ہو، غرض جس بھی ویلیویبل چیز کی صورت میں ہوں گے اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی اور زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ کہ سونا ہو تو 52.5 تولے چاندی ہو، اکیلا اگر یعنی سونا آپ نے دیکھنا ہے تو پھر اکیلا اگر سونا دینا ہے 7.5 تولے سونا ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر اکیلی چاندی کو دیکھنا ہے تو 52.5 تولے چاندی ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب اگر مال تجارت، پرائز بانڈ، کرنسی، کیش کسی صورت میں بھی، اور یا کسی کے پاس ضرورت سے زائد پلاٹ ہے اور وہ گاڑیاں ہیں، مال مویشی ہیں جو تجارت کی نیت سے اس نے لیے ہوئے، خریدنے بیچنے کی نیت سے، نفع حاصل کرنے کے لیے اس نے لیے ہوئے، تو ان تمام کی قیمت اگر 1,33,875 روپے پہ پہنچ رہی ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اب زکوٰۃ کے نصاب میں جو کچھ بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، سونا بھی 7.5 تولے پورا نہیں، چاندی بھی 52.5 تولے نہیں، تو اب کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ آپ کے پاس چاندی ہے 4 تولے اور سونا بھی ہے 4 تولے، تو اب کیا کریں گے؟ 52.5 تولے چاندی میں سے 4 تولے آپ کے پاس چاندی ہے، باقی 47.5 تولے چاندی آپ کے پاس نہیں ہے، تو اب سونے کا بازار میں ریٹ لگوایا جائے گا کہ اس 4 تولے سونے کا ریٹ کیا ہے۔ اب اس 4.5 تولے سونے کا ریٹ اگر، کیونکہ قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، اگر 4 تولے سونے کا ریٹ مارکیٹ میں 1,33,875 کے فگر کو پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے پاس ساتھ میں چاندی بھی موجود ہے۔ چاندی کی مقدار اگرچہ بذات خود پوری نہیں ہے یہ لیکن پورا ہو جائے گا نصاب۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ تھوڑی سی چاندی ہوگی تو جتنا باقی سونا ہے اس کو بھی چاندی کے ریٹ میں کنورٹ کیا جائے گا، اور پھر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت پوری ہو جائے گی اور زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کیونکہ سونے کا ریٹ اپ ہے تو یہ تو 1 تولہ سونا ہوتا ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہونے والی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ چاندی کے ریٹ میں جب ہم اس کو لے کے جاتے ہیں تھوڑی سی بھی چاندی اگر ساتھ ہے تو وہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ہاں لیکن چاندی نہیں ہے، اکیلا سونا ہے کسی کے پاس، لیکن وہ 7.5 تولے نہیں ہے، 6 تولے ہے، 7 تولے ہے، 7.5 تولے نہیں ہے، تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جتنی چیزیں ہیں، سامان تجارت ہے، سامان تجارت بھی 1,33,875 کی قیمت کے برابر ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن یہ زکوٰۃ کی فرضیت کو کب دیکھا جائے گا کہ ضرورت سے زائد مال ہو۔ یہ ضرورت سے زائد، اگر یہ ضرورت سے زائد نہیں ہے، ضرورت میں ہے، مثال کے طور پہ ایک سامان تجارت اس کے پاس 1,33,875 روپے کا موجود ہے آج کی ڈیٹ میں، لیکن اس کے ذمہ بچوں کی فیسیں ادا کرنا ہے، اس نے اپنے بچوں کو فیسیں دینی ہے، دکان کا کرایہ دینا ہے، دکان پہ جو اس نے ملازم لڑکے کام کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان کی تنخواہیں دینی ہیں، عید آئی ہے ان کو عیدی کے طور پہ کوئی چیز دینا ہے، اس کے ذمہ تھا اس نے دینا ہے۔ تو جو اس کی حاجت اصلیہ جو ضرورتیں ہیں، جب ان کو وہ درمیان میں سے نکالتا ہے تو اس کے بعد پیچھے 1,33,875 کا مال نہیں بچتا، تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا نصاب کو جب بھی ہم نے دیکھنا ہے، چاہے سونے میں دیکھیں، چاندی میں دیکھیں، مال تجارت میں دیکھیں، کیش کرنسی وغیرہ کی صورت میں دیکھیں، ان سب میں حاجت اصلیہ، ضرورت کی چیزیں، ضرورت کے تمام اخراجات جو آپ کے ہیں ان کو مائنس کیا جائے گا، اس کے بعد اگر یہ نصاب کو پہنچیں گے تب زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر اس کے بعد نہیں پہنچ رہے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آخری چیز کہ زکوٰۃ کا نصاب تو پورا تھا، زکوٰۃ کی تعریف بھی پتہ چل گئی، اب زکوٰۃ کا نصاب ہمیں جب معلوم ہے تو اب ادا کرنے کے لیے ہمیں کن شرائط کا خیال کرنا چاہیے، تو ان شرائط کے لیے اگلی ویڈیو ہماری ملاحظہ فرمائیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم نے زکوٰۃ کی شرائط کا ذکر کرنا ہے، زکوٰۃ کی شرائط
ان مالوں میں پائی جائیں گی تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اگر زکوٰۃ کی شرائط نہیں پائی جاتی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. زکوٰۃ کیونکہ اس پہ پھر فرض ہی نہیں ہوگی. وہ تقریباً 10 کے قریب یا 10 سے تھوڑی سی زیادہ کیونکہ تفصیل میں اگر جائیں گے تو 10 سے زیادہ نمبرنگ بن جائے گی، ورنہ تقریباً 10 شرطیں بن جاتی ہیں جس میں یہ پائی جائیں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور نہ پائی جائیں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. گزشتہ ویڈیو میں آپ کے جو کمنٹس ہمیں ملاحظ ہوں گے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کے بھی ہم آپ کو جوابات دیں گے. کسی کا کوئی سوال ہو تو ہمارے دیے گئے نمبر پہ ہمیں واٹس ایپ کریے یا ہمارے جی میل ایڈریس پہ ہمیں جی میل کے ذریعے آپ اپنا کویشچن بھیجیں. انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیں گے اور آپ کی تسلی و تشفی قرآن و سنت کی روشنی میں کی جائے گی. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس میں اپنی رائے دیجیے. اللہ حافظ. اپنا بہت بہت خیال کیجیے.